الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سود، ربا یعنی سود ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جبکہ قرآن اور احادیث طیبہ میں اس پر بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے، اور اسلام میں جو چیز سب سے زیادہ سخت حرام ہے وہ سود ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی جدید شکلیں اور نئی نئی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، اور ہمارے بازار سودی معاملات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا خرید و فروخت وہ بھی سودی معاملات میں عموماً آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں سود کی ممانعت کی جو آیاتیں ہیں اور احادیث طیبہ میں جو اس پر وعیدیں ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر سود یعنی ربا کے متعلق 4 آیاتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ روم کی ہے، اور دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، اور تیسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور چوتھی آیت وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اور ان آیات کریمہ میں سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اس کی ترتیب ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ روم کی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ روم کی آیات ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اس میں ربا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربا جو تم لوگ اپنے اموال میں، اپنے مالوں میں کرتے ہو سود، تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں سود کی صرف شناخت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں، باقی حرمت کے بارے میں جو ہے نا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ربا سے مراد سود یعنی انٹرسٹ وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے نا وہ نیوتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد تابعین، مثلا سعید بن جبیر ہو گئے، حضرت مجاہد ہو گئے، حضرت طاووس ہو گئے، حضرت قتادہ ہو گئے، حضرت ضحاک ہو گئے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہو گئے، ان کا قول وہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ربا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد نیوتا ہے۔ نیوتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی شخص کو ہدیہ اس غرض سے دینا کہ بعد میں وہ اس سے بڑا ہدیہ واپس کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربا کا استعمال یہاں پر سود کے معنی میں نہیں ہوا ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ نیوتا کے معنی میں ہوا، جبکہ دوسرے مفسرین اکرام خاص طور پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا یہاں پر ربا وہ سود ہی کے معنی میں ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں بڑھتا۔ دوسری آیت ربا کے متعلق وہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بدعمالیوں کے ضمن میں ربا کو ذکر کیا کہ یہودیوں کی بدعمالیوں میں سے، بد کرداریوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ربا لیتے تھے، جبکہ ربا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بھی مسلمانوں کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی واضح بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یہ نہیں فرمائی کہ یہ جو ہے نا سود ان کے اوپر حرام ہے۔ البتہ یہودیوں کے بدعمالیوں کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ یہ سورہ نساء کی چوتھی آیت ہے کہ یہودیوں کے بدعمالیوں میں سے یہ کہ وہ سود لیتے تھے، جبکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس آیت میں بھی واضح طور پر ربا کی ممانعت کا ذکر نہیں ہے،
تیسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، ربا کے بارے میں جو نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ربا یعنی سود کی حرمت کا ذکر کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہ سورہ آل عمران کی تیسری آیات ہے. سورہ آل عمران کی 130ویں آیات، 130 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، جو قرآن کریم کی تیسری صورت ہے. فرمایا کہ اے مومنو تم سود مت کھاؤ، دوگنا چوگنا یعنی سود در سود. ایک معاملے کو سود بنا دیا، قرض کے اوپر زیادتی، پھر جب جو ہے نا اس کو مہلت دی، پھر مزید زیادتی کی، اسی طرح پھر مزید زیادتی کی، تو یہ دوگنا اور چوگنا سود ہو گیا. فرمایا کہ یہ سود جو ہے نا وہ مت کھاؤ. یہ پہلی آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کی واضح حرمت جو ہے نا وہ ذکر فرمائی. چوتھی آیات سورہ بقرہ کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سود کی حرمت اور اس کی وعید ذکر فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ لمبی صورت ہے سورہ بقرہ کی. یہ آیات 275 سے لے کر 281 نمبر آیت تک، 275 سے 281 6 آیاتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو ذکر کیا، سود کی وعیدوں کو ذکر کیا، اور سود کو خرید و فروخت کے ساتھ جو لوگ تشبیہ دیتے تھے ان کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت ذکر کی، اور اس میں سود خوروں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کو ذکر کیا. تو یہ چوتھی جو ہے نا وہ آیات ہے جو سود کے حرمت کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ جو سورہ آل عمران کی جو آیات ہے یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی. سود کی حرمت سن 2 ہجری میں غزوہ احد کے آس پاس نازل ہوئی. تو سن 2 ہجری تک جو ہے نا یہ سود کی حرمت آ گئی. اس سے پہلے بھی سود کی جو ہے نا وہ مختلف آیاتوں میں جس طرح آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شناخت مسلمانوں کے ذہن میں بٹھائی، لیکن باقاعدہ جو ہے نا وہ حرام نہیں تھی. البتہ بعض علماء اکرام کی رائے جو ہے نا وہ یہ کہ سود شروع ہی سے جو ہے نا وہ حرام ہے. اور یہ جو مکی آیات تھی جو ہے نا سورہ روم کی، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد بھی جو ہے نا وہ سود ہے. البتہ سود جو ہے نا حرام تو تھی، لیکن اس کی جزیات جو ہے نا وہ مسلمانوں کے سامنے ذکر نہیں کیے گئے تھے، اس لیے کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں اذیتوں کے شکار تھے. جب مدینہ منورہ میں آئے سن 2 ہجری میں، پھر سود کی جو ہے نا واضح طور پر جو ہے نا یہ ممانعت جو ہے نا وہ کی. اور اس کے بعد جو ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان اس کا جو ہے نا وہ فرمایا. انشاءاللہ یہ سود کا جو ہے نا اور ربا اور اس کی جو جدید صورتیں، احادیث طیبہ میں جو اس کی قسمیں ہیں، قرآن کریم کی سود سے کیا مراد ہے، احادیث طیبہ میں سود سے کیا مراد ہے، اور آج کل اس کی جدید صورتیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ یہ اگلی جو ہے نا اس میں انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں یہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث طیبہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سود سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.